مفتی محمد ساجد صاحب دامت فیضہم سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ الحمد لله نستعينه واستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تسعد كما يسعد الحديد إذا أصابه الماء قيل وما جلاؤها يا رسول الله قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بہار دنیا چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر بہار دنیا چند روزہ یہاں نہ چل سر اٹھا اٹھا کر خدا نے ہزاروں نقش مٹا دیے بنا بنا کر بزرگان دین، اسٹیج پر علماء اکرام، عزیز بچوں، میری ماں اور بہنوں، ہم جس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں اس دنیا میں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے اور نہیں یہاں سے ہمارا سفر آخرت اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہ رب ذوالجلال کے قبضے قدرت میں ہے۔ جس اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے وہی اللہ ہمیں دنیا سے اٹھاتا ہے۔ اب ہر کسی کو اس کا علم ہے کہ یہ ایک ایسا نقشہ ہے، یہ موت ایک ایسا نقشہ ہے کہ یہ اچانک آتا ہے۔ چاہے آدمی بیمار ہو تو بھی اچانک ہی موت آتی ہے، اور اگر حادثہ ہوتا ہے تو بھی اچانک ہی موت آتی ہے۔ جب ہمارے سامنے یہ پورا کا پورا نقشہ ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت
کرنے والا جو بندہ ہے، عبادت کرنے والی جو بندی ہے، وہ جوان ہے، بزرگ ہے، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، کوئی بھی ہے، اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ عبادت ہوگی تو پلڑا بھاری ہوگا، عبادت نہیں ہوگی تو کوئی پلڑا بھاری نہیں ہوگا۔ خالی ہاتھ جائیں گے اور خالی ہاتھ وہاں کھڑے ہوں گے، اللہ کے دربار میں جائیں گے۔ یہیں جاؤ نا، آپ دکانوں پر جاؤ نا، ایسے ہی بولو مجھے سودا دے دو، جیب خالی ہوگی کون دے گا سودا؟ ہاتھ خالی ہوگا کون دکاندار سودا دے گا؟ اللہ رب العزت کے حضور خالی ہاتھ جائیں، خالی جیب جائیں، خالی دل جائیں، خالی آنکھیں جائیں، خالی کان جائیں۔ میرے جوانوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، وقت ساتھ نہیں دے گا، یہ کسی کا ساتھ نہیں آئے گا، پتہ نہیں لگے گا اور ڈیرا اٹھ جائے گا۔ اس زمین کے اوپر آدمی سوچتا ہے، ایک جوان سوچتا ہے میں ابھی 20 سال کا ہوں، میں ابھی 25 سال کا ہوں، میں ابھی 30 سال کا ہوں، نہیں جی ابھی 40 سال، ابھی کہاں، ابھی 90 کو ٹچ کرنا ہے۔ یہ کس کو پتا ہے کہ وہاں تک آدمی پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ انسان اسی خیال میں کھویا ہوا ہے اور اپنی جوانی کو، اپنی عمروں کو برباد کیے ہوئے ہے۔ خواہ وہ مردوں سے تعلق اس کا ہو، خواہ خواتین سے اس کا تعلق ہو، اپنی زندگی کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہم لوگ۔ میں نے یہی کہا، آج ہمارا زمین کے اوپر چلتے ہیں، ہماری گردنیں آسمان کو چھوتی ہیں، یا تو تکبر میں گم ہیں، یا تو ہمارے دلوں کے اندر وہ بیماریاں جنم لے رہی ہیں جو مجھے اور آپ کو حق بات پہچاننے سے رکاوٹ کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، وقت میں بتا رہا ہوں، یہ سب آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنے کانوں سے سنتا ہے۔ وہ جوان کا انتقال ہو گیا، وہ بزرگ کا انتقال ہو گیا، ابھی تو اتنا بزرگ نہیں ہوا تھا۔ میں بوڑھا لفظ استعمال نہیں کرتا اس لیے کہ تھوڑا سا یہ ادب کے خلاف جاتا ہے۔ وہ آدمی چلا گیا، ابھی تو اس کی عمر جو ہے وہاں کو نہیں تھی، لیکن چلا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن مقدس کی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان سے ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن کمال کو کون پہنچے گا، کامیابی کو کون پہنچے گا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے زندگی کے اندر اعمال کیے ہوں گے اس کو اجر عظیم ملے گا، اس کو اس کا بدل ملے گا قیامت کے دن۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اچھے عمل کیے تو بھی ملے گا، برے عمل کیے تو بھی ملے گا، بری سزا ہوگی اور اچھا عمل سامنے آئے گا، اس کے بدلے وہ جنت میں جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، دنیا کے اندر رہ کر کے جس انسان نے اپنے آپ کو بچا لیا جہنم سے، یا جو بچا لیا گیا جہنم سے، اس کی نماز نے اس کو بچایا، اس کی روزے نے اس کو بچایا، اس کے قرآن کی تلاوت نے اس کو بچایا، اس کے ذکر نے اس کو بچایا، اس کے اللہ اللہ کرنے نے اس کو بچایا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جنت میں داخل کر دیا گیا، جنت میں پہنچ گیا، اس کے عمل کے نتیجے میں وہ پہنچ گیا، اس کی تلاوت کے نتیجے میں وہ پہنچ گیا، اس کے اچھے اعمال کے نتیجے میں وہ جنت میں پہنچ گیا، وہی کامیاب اور کامران ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے دنیا کے انسانوں، دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، آخرت ہی کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی یہ دھوکہ ہے، یہ سامان ہے، یہ دنیا کی تمام تر زندگی فنا ہے۔ کل من علیہ فان، ساری کی ساری دنیا فنا، دنیا کی چیز فنا، دنیا کی دولت فنا، دنیا کے محلات فنا، دنیا کی چہل پہل فنا، جس کے اوپر مر مٹ رہے ہیں وہ فنا۔
اتنے انسان دھرتی پر نہیں جتنے دھرتی کے اندر جا چکے ہیں، اربوں خربوں زمین کے تلے جا چکے ہیں۔ اے انسان بیدار کر لے اپنے دل کو، اے انسان ہوشیار کر لے اپنے دل کو، اے انسان اپنی آنکھ کے پردے کے اوپر سے دھول کو ہٹا دے، یہ ظلمت والے پردے کو ہٹا لے۔ کب تک اس ظلمت کے پردے کو اپنی آنکھ کے سامنے رکھے گا؟ کب تک اس ظلمت کے پردے کو اپنے کانوں کے اوپر رکھے گا؟ کب تک اس ظلم کے پردے کو اپنے اس دل کے اوپر رکھے گا جس دل کو اللہ نے نورانی بنا کر کے دنیا میں بھیجا؟ بچے کی شکل میں ہم آئے، چھوٹے چھوٹے آئے، جوان بچپنا گزرا، جوانی آئی، یہ شیشے کی مانند، تختی کی مانند صاف اور شفاف تھا، اب یہ جوان ہوا، جو لکھے گا سو اس کے اوپر لکھا جاتا ہے، جو اس پر درج کرتا ہے سو اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے یہ ذہن اور یہ دماغ کتنا صاف اللہ جل شانہ نے بنایا ہے۔ اگر ہم دیکھیں پریکٹیکلی، اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں، آج کی دنیا میں جب بچہ 12 سال کا ہوتا ہے اس کا ذہن کتنا ہوتا ہے، اس کا دماغ کیسا ہوتا ہے، اس کا وجود کیسا ہوتا ہے، اس کو یاد ہوتا ہے سبق، اس کو کتابیں یاد ہوتی ہیں، لیکن جو جو جوانی کی طرف اس کا قدم بڑھتا ہے، جو جو اس کی آنکھیں چار سمت دیکھتی ہیں، اس ساری چاروں طرف سے اس دنیا کو وہ دیکھتا ہے، گندی ہوائیں بھی اس کے سامنے، اچھی ہوائیں بھی اس کے سامنے، لیکن جب وہ گندی ہواؤں کو قبول کرنا شروع کرتا ہے، غلط جراثیم کو وہ قبول کرنا شروع کرتا ہے، وہ کرونا وائرس جو گناہوں کی شکل میں اس دنیا کے اندر ہوا کے اندر پھیل رہا، جس کو آج کا ایک جوان بھی دیکھتا ہے، کانوں سے بھی سنتا ہے، جب وہ جوان قدم رکھتا ہے اس کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو جاتی ہے، اپنے دل کے اندر اس کو جگہ دیتا ہے، اپنی آنکھ میں اس کی جگہ دیتا ہے، اپنے کانوں میں وہ جوان جگہ دیتا ہے، عمر اس کی 12 سال تک ہے، اس کو ذہن اچھا ہے، لیکن جب 13 14 15 سال، 15 کے بعد 16 سال 17 سال کو پہنچتا ہے، اس کا دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا دماغ باطنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ پہلے ذہن اس کا اچھا تھا، لیکن اب اس کا ذہن بالکل جو ہے کمزور پڑ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذہن انسان کا کب کمزور ہوتا ہے، جوان کا ذہن کب کمزور ہوتا ہے؟ جب وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، آنکھ گناہ میں مبتلا ہوتی ہے، دل گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، کان گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، دل خراب ہوتا ہے، آنکھ خراب ہوتی ہے، دماغ خراب ہوتا ہے، ذہن خراب ہوتا ہے، اب کچھ یاد نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہوتا ہے، موبائل اٹھا کر بھی تیاری کرنا چاہتا ہے تب بھی تیاری نہیں ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر پریکٹیکلی دیکھ سکتا ہے آج آدمی، اور یہ تو ہمارا تجربہ ہے پڑھانے کے اعتبار سے بھی، 12 13 سال کی عمر کا ذہن کا جو بچہ ہوتا ہے 16 اور 17 سال کی عمر میں اس کا ذہن کمزور ہونا شروع، حالانکہ یہ ذہن بڑھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ علماء جو اس کے اندر لگے رہتے ہیں اور قرآن کریم کو حفظ کرنے کے بعد اس کے اوپر وہ ڈٹے رہتے، جمع رہتے، اللہ جل شانہ ان کی زبان کو اسی طرح تیز کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے کینچی جو ہے جب اس کی دھار کمزور ہوتی ہے اس کو تیز کرتے ہیں، جب میری اور آپ کی زبان اللہ کی یاد میں صرف ہوتی ہے اللہ اس کو ویسے ہی تیز کرتے ہیں اپنے دین کے لیے، اس قرآن کے لیے، اس اسلام کے لیے۔ جب جوان اپنی جوانی کو اس کتاب اللہ پر صرف کرے گا، اس محمد رسول اللہ کی شریعت کے اوپر اپنی جوانی کو لگائے گا، یاد رکھو اس کا ذہن بھی مضبوط ہوگا، چاہے وہ حفظ کرتا ہو، چاہے وہ عالمیت کرتا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ڈگری حاصل کرنا چاہے، MA BA کرنا چاہے، وہ ڈاکٹر بننا چاہے، اللہ اس کے ذہن کو سلب نہیں کرے گا جب تک کہ اس کا دماغ جو ہے اللہ قال اللہ وقال الرسول کی طرف، جب تک اس کا ذہن، اس کا دماغ مساجد کی طرف، جب تک اس کا دماغ
قرآن کی طرف جب تک اس کا دماغ علماء اور صلحاء کی صحبت کی طرف ہوگا، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، علماء کی صحبت بچوں کو دو گے تو بچوں کے اندر وہی درجہ آئے گا، وہی علم آئے گا، وہی اثر آئے گا۔ لیکن اگر شرابیوں کے حوالے کر دیا بچوں کو، جو آوارہ پھرنے والے راستوں میں ہوں، گلیوں میں ہوں، نہ جانے کہاں کہاں ہوں، بچہ کا ذہن، بچے کی زندگی تباہ اور برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، جیسی زندگی دنیا کے اندر گزارو گے دنیا سے ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں کما تعیشون تموتون و کما تموتون تبعثون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے ہی اللہ کے دربار میں اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات، ہر انسان چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ مائیں ہوں، چاہے وہ بہنیں ہوں، جس انسان کی موت جس طرح آئے گی ویسے ہی قبر سے بھی اٹھے گا، اللہ کے دربار میں بھی ویسے ہی پیش ہوگا۔ قرآن پڑھتے پڑھتے موت آئی اسی طرح اس کو اٹھایا جائے گا، نماز پڑھتے پڑھتے موت آئی اسی طرح اس کو اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم دیکھیں ہماری زندگی کس طرح برباد ہو رہی، ہماری جوانوں کی زندگی کیسے برباد ہو رہی، ہمیں سوچ نہیں، ہمیں سمجھ نہیں۔ دیکھ لینا آپ یہیں پر ہمیں اللہ کے دین کی کتنی تڑپ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو سننے کی کتنی تڑپ ہے، مدرسے کو دیکھنے کی کتنی تڑپ ہے۔ وہ نقشہ میرے اور آپ کے سامنے، میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، یہ بھی تو موت کی تیاری ہے۔ آج ہم مجلس کے اندر ہیں، آج ہم مجلس کے اندر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن رہے ہیں، تو گویا یہ اچھی زندگی ہے، اس زندگی کا یہ اچھا پہلو ہے، یہ اچھی منٹیں ہماری گزر چکی ہیں۔ ایک بزرگ تھا چلی کا، وہ بہت پہلے کی بات ہے، وہ جب چلا اور جا رہا تھا کہیں سفر میں، ٹھاٹھڑی میں آرمی والوں نے اس کو روکا، کہا کارڈ دکھاؤ۔ اب اس نے اپنا کارڈ نکالا اور دکھانا جو شروع کیا، وہ کارڈ دیکھ رہا ہے تو وہ بزرگ اپنی گھڑی کو دیکھ رہا ہے، اس کی نظر گھڑی کی سوئی کے اوپر ہے اور وہ اپنا وہ کارڈ دیکھ رہا ہے۔ ایک نظر اس کی کارڈ کی طرف ہے اور دوسری طرف نظر اس کی اس بزرگ کی طرف ہے۔ اور بعد میں وہ کہتا ہے آرمی کا، کہتے اے بزرگ، آپ چاچو یہ بتاؤ، میں تیرا کارڈ دیکھ رہا ہوں، تم برابر گھڑی کو دیکھ رہے۔ اس نے کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں، ہائے افسوس، اس وقت میرے یہ چند منٹ جو میں گن رہا تھا یہ گزر چکے میرے، اور مجھے کچھ نہیں ملا۔ ان منٹوں کے اندر میں اس حال میں رہا کہ میں تیری سوچ میں رہا، اللہ کی سوچ میرے دل سے نکل گئی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی سوچ کو دل میں لائیے، اللہ کی سوچ کو اپنی کان میں لائیے، اللہ کی سوچ کو اپنی آنکھ میں لائیے۔ یہ جوانی گزر جائے گی اور آپ کو یہ ساتھ نہیں ملے گا۔ آدمی کبھی کبھی کہتا ہے نا جوان، میری جوانی برباد ہو گئی، میں نے اپنی جوانی جو ہے میری جوانی برباد ہو گئی۔ نہیں، برباد نہیں ہوئی۔ اے عالم شباب، اے عالم شباب، تجھے برا کیوں کہوں، برا تو میں ہی تھا، ورنہ تیرا کیا قصور۔ جوانی بری نہیں دوستو، جوانی تو علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بھی تھی، صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بھی تھی، ابو ہریرہ کے اندر بھی تو تھی۔ میرے بھائیوں، جوانی تو صدیق اکبر کے اندر بھی تھی، جوانی تو حضرت عثمان کے اندر بھی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کو ذرا اٹھا کر کے دیکھو، اس زندگی کے اندر رحمت عالم کے اوپر جو ایمان لائے، ابتدائی زمانے کے اندر 20 سال کی عمر سے کم کے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا اور آپ کو تسلیم کیا اور پھر قربانی کی، اور پھر 20 سے 30 سال میں کچھ صحابہ کرام ایمان لائے، پھر 30 اور 40 کے بیچ جیسے صدیق اکبر ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان ذی النورین ہیں،
30 اور 40 سال کے درمیان میں یہ ایمان لائے. یہ جوانی کی عمر تھی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے جوانوں سے، میرے بھائیوں، جوانی سے انقلاب آتا ہے، جوانی سے اسلام کے اندر بہاریں آتی ہیں، اسلام کے اندر بہاریں آئیں گی، اس جوانی کی عمر میں آئیں گی. آدمی سوچتا ہے کہ یہ زندگی اگر ہم نے صرف کر دی تو آگے ہم نے جواب دینا کیا ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک بزرگ تھا، کہا کیا جوانی کا ثواب بھی ہمیں ملے گا؟ جوانی جو برباد ہو گئی کیا ہمیں بڑھاپے میں پہنچ کر بھی کچھ ملے گا؟ فرمایا، ایک شاعر نے کہا، نہیں تھے رائے گا اے زاہد بڑھاپے کے سجدے بھی، ان سجدوں کی برکت سے ملی جنت بھی رندوں کو. یعنی جو شرابی تھے، جو کبابی تھے، جو برے تھے، اللہ رب العزت نے ان سجدوں کے طفیل ان کو جنت عطا فرمائی ہے. آج ایک جوان اپنی جوانی اگر سجدے میں لگا دیتا ہے، ایک جوان اپنی جوانی قرآن کے پڑھنے میں لگا دیتا ہے، ایک جوان اپنی جوانی اللہ کے ذکر میں لگا دیتا ہے، میرے بھائیوں، یہ جوانی آنکھ جوان ہے، یہ کان جوان ہے، یہ دل جوان ہے، یہ وجود جوان ہے. اس جوانی سے جو انقلاب ایمانی آئے گا، اس جوانی سے جو انقلاب اسلامی آئے گا، وہ دنیا دیکھے گی. عمر فاروق جوان تھے، انقلاب آیا. علی ابن طالب جوان تھے، انقلاب آیا. اور حضرت صدیق اکبر جوان تھے، انقلاب اسلام آیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چشمہ پھوٹا ایمان والا، اسلام والا، تو وہ کس کے سینے سے؟ صدیق اکبر کے سینے سے. کیوں؟ رحمت عالم کے جو دونوں پاؤں آپ کے سینے کو ٹچ کیے تھے. جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اپنے کندھے کے اوپر اٹھایا تھا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے صدیق اکبر کے پاؤں ٹچ ہو رہے تھے. وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے جوان تھے اور انقلاب برپا کر دیا اور پوری دنیا کے اندر تبدیلی آ گئی. اور آج ہم کون سی تبدیلی چاہ رہے ہیں؟ آج ہم کون سی تبدیلی لا رہے ہیں؟ ایک بزرگ اللہ والے گزرے ہیں، ایک بزرگ ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ جلال الدین سیوطی نے شرح صدور فی احوال الموتى والقبور کے اندر لکھا ہے. ان کا واقعہ، یہ اللہ کی عبادت انتہا سے کرتے تھے. جوان عمر ہے، عبادت انتہا سے زیادہ ہے، نوافل کثرت سے ہیں، ان کے ذکر و اذکار کثرت سے ہیں. ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر کہتے، اللہ اگر انبیاء کے بعد نہ، مرنے کے بعد نہ، قبر کے اندر سجدہ کرنے کی اگر اجازت ہو تو مجھ فقیر کو اللہ، مجھ محتاج کو اللہ توفیق دینا کہ میں اس قبر کے اندر تیری عبادت کرتا رہوں اور سجدے میں رہوں. کیوں؟ جو سکون اللہ مجھے سجدے میں ملتا ہے، جو بیماری میری سجدے میں دور ہوتی ہے، جو تکلیف میری سجدے میں دور ہوتی ہے. دنیا کے اندر گھوما پھرا لیکن میری وہ بیماریوں کا حل، وہ علاج نہ ملا جو سجدے میں ملا. اللہ مجھے میری قبر کے اندر مجھے سجدہ دینے کی توفیق عطا فرمانا. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا الاحیاء سارے کے سارے انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں. فی قبور یصلون، سارے کے سارے انبیاء اپنے قبروں کے اندر زندہ نماز پڑھ رہے ہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، لکھا ہے جب حضرت کا انتقال ہو گیا، حضرت کی وفات ہو گئی اور ان کو دفن کر دیا گیا اور ان کی قبر کی چنائی جب کی، بغلی قبر بنائی گئی تھی اور اس میں اینٹوں کی جو چنائی کی، اور چنائی کرنے کے بعد سب سے اوپر والی اینٹ جو ہے وہ اندر کی طرف گر جاتی ہے. اور وہ لکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان چنائی کرنے والوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا قبر کے اندر. آپ مجھے بتاؤ، جب قبر ساری بند ہو، ایک اینٹ کا جتنا سوراخ ہو، اندر روشنی ہونی چاہیے عقل کے مطابق کہ اندھیری ہونی چاہیے؟ بھائی اندھیری ہونی چاہیے نا. لیکن مسئلہ کیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پوری قبر روشن ہے،
تا حد نظر جہاں تک نظر پہنچتی ہے اللہ جل شانہ نے پوری قبر کو کشادہ فرما دیا ہے اور قبر روشن ہے. حضرت نماز پڑھ رہے ہیں قبر کے اندر. میرے بھائیوں زندگی گزری حضرت کی نماز پڑھتے, زندگی گزری ذکر کرتے ہوئے, زندگی گزری اللہ کو یاد کرتے ہوئے, اور سجدے کی حالت میں موت آئی, قبر کے اندر بھی نماز پڑھ رہے ہیں. سکون ہمیں ملے گا تو قبر میں ملے گا. قبر میں انہیں کو سکون ہوگا جنہوں نے زندگی اپنی بنائی ہوگی. ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, بہت بڑے امام گزرے ہیں. 194 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. یہ بیمار ہو گئے, انتہا سے زیادہ بیمار ہو گئے. آخری وقت ہے, بیٹی ان کی آئی, کہا ابو جان میں نے سنا ہے موت کی سختی بہت زیادہ ہوتی ہے, انتہا سے زیادہ سختی ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا, ان کے ابو نے کہا میری بیٹی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سختی نہیں ہوتی, لیکن تم دیکھو گی اپنے ابو کو میری موت آسان آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ میری زبان پر اللہ کا کلام ضرور جاری ہوگا. بیٹی نے پوچھا کیوں؟ کہا یہ وہ کمرہ ہے میری بیٹی کہ 30 سال کا زمانہ گزر چکا ہے, ایک ایک دن میں ایک قرآن کو اس کمرے میں تلاوت کرتا ہوں. وہ بھی تو جوان تھے, ان کی بھی تو زندگی تھی, ان کو بھی تو فکر تھی. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا, جب انتقال کا وقت آیا تو ان کی زبان کے اوپر یاسین والقرآن الحکیم, ان کی زبان پر اللہ کا کلام تھا, ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا. ایک شیخ, کیوں ان کی زندگی گزری تھی قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے, موت بھی آئی تو قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں, میرے جوان ساتھیوں, ابو زرع ایک بہت بڑے محدث ہیں, امام ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ, یہ بیمار ہو گئے. آخری وقت 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے. 1 لاکھ ان کو ایسی حدیثیں اس طرح سے یاد تھی جس طریقے سے ہمیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد, جس طرح ہمیں بسم اللہ یاد. 1 لاکھ حدیثیں ما سند کے اس طرح یاد تھی. فرمایا آخری وقت آ جاتا ہے اور بیٹھے ہیں شاگرد, اور ان کے شاگرد کون ہیں؟ حضرت امام مسلم ہیں, اور ان کے علاوہ اور شاگرد ہیں. اب انہوں نے ان کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آئی کہ لقینوا فی موتاکم لا الہ الا اللہ, تم اپنے مردوں کے پاس تم تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی. مطلب وہاں کلمہ پڑھتے رہو تاکہ اس کو کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے. لیکن یہ ڈر بھی رہے ہیں کہیں حضرت ہمیں ڈانٹ نہ دے اس عالم میں, کیا ہے کیا ہوگا منظر وہ. اور ایک دم سے انہوں نے کیا کیا, اپنی سندیں شروع کی. امام مسلم نے اپنی سند کا کیا مطلب ہے نا کہ میں نے کس سے روایت سنی, اس نے کس سے سنی, اس نے کس سے سنی, اور وہ سنتے سنتے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک واسطہ پہنچا رہے تھے. امام مسلم نے بھی سنائی, دوسرے جو شاگرد تھے حضرت ابو زرع کے, انہوں نے بھی سنائی. حضرت ابو زرع کا اب آخری وقت, انہوں نے بھی اپنی سند اپنی زبان سے خود پڑھی آخری حالت میں, اور فرمایا آخری حالت میں ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. بس اتنا کہنا تھا, حضرت کی روح پرواز ہو گئی. اس لیے کہ حضرت ابو زرع کی زندگی جو گزری تھی وہ حدیث کی خدمت کرتے ہوئے گزری تھی, حدیث کو پڑھاتے ہوئے گزری تھی. اللہ رب العزت نے جب حضرت ابو زرع کو اٹھایا تو اسی حالت میں اٹھایا. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, میرے نوجوان ساتھیوں, کہنے کا مطلب یہ ہے جیسی زندگی گزرے گی ویسی ہی موت آئے گی. اگر انسان شراب پیتے پیتے بے ہوش ہو کر گلیوں میں پڑ گیا, ویسی موت آ گئی, اسی طرح اٹھایا جائے گا. جوا کھیلتے ہوئے موت آئی, ویسے ہی اٹھایا جائے گا. سوتا ہوا نمازوں کا نام نہیں ہے, روزوں کا نام نہیں ہے. اور یہی نہیں, اگر قرآن پر اعتراض کرتے موت آئی, اسی طرح اللہ اٹھائے گا, سزا دے کر اٹھائے گا. علماء کے اوپر اپنا اعتراض کیا, ناجائز اعتراض کیا, اسی طرح اس کی موت آئے گی. رسول اللہ کی حدیث پر اعتراض کیا, ویسے ہی موت آئے گی. ایک شخص تھا دلجیت سنگھ جو ہے, اس کی یونیورسٹی کے اندر ایک شخص
رانا مقصود کے نام سے ایک شخص تھا، وہ بڑا اعتراض کرتا تھا حدیث رسول اللہ کے اوپر، علماء کے اوپر اور کتاب اللہ کے اوپر اور موت کے اوپر بڑا اعتراض کرتا تھا، بڑا ہی اعتراض کرتا تھا. لیکن اللہ نے جب اس کو پکڑا تو سب سے پہلے اس کی زبان کو پکڑا، اور پھر اس کے بعد جب پکڑا تو اس کو گلے کو پکڑا، زبان کے اوپر اس کو کینسر بنا دیا اور اس کے گلے میں کینسر بنا دیا، اور کہا کہ 9 سال تک کہ وہ اسی سزا کے اندر اللہ نے اس کو رکھا اور پھر دنیا سے اس کو اٹھایا. میرے بھائیوں، جیسی انسان کی زندگی گزرے گی ویسے اس کو اٹھایا جائے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں، اپنے وقت کو جانیں. اللہ نے جو مجھے اور آپ کو وقت دیا ہے اس کو اللہ کے ذکر میں صرف کریں، کتاب اللہ پر لگائیں، حلال اور حرام کی پہچان میں لگائیں، اللہ کو پہچاننے میں لگائیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سیکھنے میں لگائیں. اس دل کے اندر جب اس اللہ کو یاد کریں گے، اس دل میں جب اللہ ہوگا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بالکل کایا پلٹ جائے گی، یہ تبدیلی نظر آئے گی. میں نہیں کہتا، میرا تو عقیدہ ہے، ماننا ہے، میں اپنا وجود بھی تبدیل ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زمین کی سطح بھی تبدیل ہوگی. ان ہواؤں کا رخ بھی مڑ جائے گا، گندی ہواؤں کا رخ بھی مڑ جائے گا. جب تک ہم اپنا رخ نہیں موڑیں گے تب تک کہ وہ گندی ہوائیں بھی نہیں مڑیں گی. ہم اپنے رخوں کو درست کریں گے، اللہ رب العزت بھی ہماری طرف رحمت والا رخ موڑ دیں گے، رحمت والا رخ موڑ دیں گے. لیکن اگر اس دھرتی کے اوپر ظالم بن کر زندگی گزاریں گے، برے بن کر کے زندگی گزاریں گے، مسجدوں کو غیر آباد کر کے زندگی گزاریں گے، قرآن کو چھوڑ کر کے زندگی گزاریں گے، نہیں سمجھ پائیں گے تو یاد رکھیں تو پھر حالات بھی تو ویسے ہی آئیں گے. ایسا ہو نہیں سکتا ایک آدمی رات ساری تہجد پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ایک ساری رات ویڈیو دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے. ان کی زندگی کیا یہ راتیں برابر ہو سکتی ہیں؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی زندگی برابر ہو سکتی ہے. لہٰذا اگر اپنی تبدیلی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں آنا پڑے گا، ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہوگا. تب جا کر کے ہمارا یہ کان سے گانا چھوٹے، آنکھ سے یہ برائی چھوٹے. یہ دیکھو روزانہ کے ہاتھ سے ایک آخری بات کہہ کر چھوڑ دوں گا، یہ روزانہ کے ہاتھ سے ہماری روڈوں پر ہوتے ہیں، اور روڈیں بھی تو یہاں کی ماشاءاللہ پھر ویسی ہے نا، ہمارے علاقوں کی جموں کشمیر کی روڈیں ہی ویسی ہیں. ہاں کہ بالکل ایسی روڈیں ہیں کہ یہاں کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے کہ یہاں جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، اور روزمرہ کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. اچھا، پھر جب ہم بیان کرنے پر آتے ہیں، علماء جب بیان کرتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ شہادت کا درجہ مل گیا، شہادت کا درجہ مل گیا. یاد رکھو شہادت کا درجہ کب ملے گا، یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حادثے میں اگر کسی کا حادثہ ہو جاتا ہے اس طرح اہل ایمان کا، اس کو درجہ ملے گا، لیکن ملے گا کب؟ ملے گا کب؟ یہ ملے گا تب کہ جب اس نے اپنے کان کو بچایا ہوگا. وہ جو گانا بجا رہا ہے ادھر گاڑی کے اندر، چاہے پھر وہ کوئی سی بھی گاڑی ہو، چاہے وہ آپ کی سومو ہو یا دوسری میٹاڈور ہو، بسیں ہوں، اگر ہم نے دیکھو اس میں آپ کہیں گے ہمارا تو دل ہی تو متوجہ نہیں کرنا ہے. ہاں، جو اپنے آپ کو متوجہ کر کے ڈرائیور صاحب ہیں وہ تو لگاتے ہیں خوشی سے، وہ جوان خوشی سے لگاتے، اکثر ڈرائیور جوان ہوتے ہیں، وہ خوشی سے لگاتے ہیں اور وہ سنتے ہیں. اور پھر اسی حالت میں کیا ہے، کلمہ پڑھتے پڑھتے موت آنی چاہیے تھی، لیکن موت آ رہی گانا سنتے سنتے، موت آ رہی ہے گانا سنتے سنتے. پھر چاہے اس کا انتقال ہو رہا ہے، چاہے عوام کا انتقال ہے، جو عوام بیٹھی ہوئی ہے اگر اس میں کچھ مجبور ہے، وہ بول نہیں سکتے ہیں کہ بھائی تو اس کو بند کر. اگر وہ کہتا ہے بند کرنے کو، وہ آگے سے ڈانٹ پلاتا ہے. اور حقیقت یہ بھی ہے کہ ڈرائیور کو گاڑی کے اندر ٹوکا ہی نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ ہر کوئی ڈرائیور برابر نہیں ہوتا ہے. کہیں غصے میں آ کر کسی نالے میں نہ، کہیں گاڑی کو پہنچا دے بجائے ٹھاٹری کے، کہیں پاشالے کے نالے میں نہ پہنچا دے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، موقع میل دیکھ کر بھی تبلیغ کی جاتی ہے. اگر آدمی کو پتا ہے یہ ڈرائیور سمجھنے والا ہے، اس کو بتایا جا سکتا ہے. اگر سمجھنے والا وہ نہیں ہے، کبھی اس کو گاڑی کے اندر ٹوکو مت، چپ چاپ. آپ کا دل صاف ہے، آپ کا کان صاف ہے، بس چلیں آپ اپنا ذکر میں لگے ہوئے ہیں،
موت آ جائے گی. اللہ کے یہاں آپ بری ہیں. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ آپ کا